کر شرم و حیا پابند شریعت یہ نیک خواتین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سلطان دو جہاں رحمت عالمیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی. اور اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر پر یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں. بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے. بروز جمعہ پڑھے جو درود اور صلوات، نہ ہوئے کیوں کر اسے نارے دوزخی سے نجات. گر آرزوئے قبول دعا ہو اے لوگو، بروز جمعہ پڑھو تم درود ہر اوقات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک بار پھر پروگرام نیک خواتین میں خوش آمدید کہتے ہیں. نیک خواتین کی زندگی سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اصل خوبصورتی کردار اور تقوی میں ہے. صحابیات جو ہیں انہوں نے ہر حال میں دین کو مقدم رکھا اور دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا. دین کی خاطر ہر طرح کی قربانی برداشت کی، ہر طرح کی قربانی دی اور تکالیف برداشت کی. الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں پہلا سیگمنٹ جو ہے فیضان صحابیات و صالحات، اس میں صحابیات کی قربانیوں کا ذکر خیر سن رہے ہیں. یہ نیک خواتین. ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں نگران پاکستان مشاورت کی بلا حاجی شاہد صاحب. آئیے بڑھتے ہیں سب کی طرف. جی سیدی. الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. حضرت بی بی ام عبیس رضی اللہ عنہا، ان کا ذکر خیر کریں گے. جی. دین کی خاطر انہوں نے بہت ظلم برداشت کیے. بنی زہرہ قبیلے کا نام، ان کی آپ نیز نہیں باندھی تھی. کافر ان کو غیر مسلم بہت ستاتے تھے، ظلم کرتے تھے. بالخصوص غیر مسلم اسود بن عبد یغوث سخت تکلیفیں پہنچاتا، ظلم و ستم ڈھاتا. یہاں تک کہ یہ بدنصیب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور عاشقان خدا رسول کو دیکھتا تو مذاق اڑاتا. آخر کار اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ کی اس نیک بندی صحابیہ رسول کا صبر وہ اس پر کیسے پڑا کہ ایک دن یہ اسود جو ہے اپنے گھر سے نکلا تو گرم ہوا نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس سے اس کا چہرہ کالا ہو گیا. اب چاہیے حبشی معلوم ہونے لگا. گھر گیا تو گھر والوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا، تو کون ہے؟ کالا. دروازہ بند کر دیا. اب یہ حیران پریشان ادھر ادھر ذلیل و خوار ہوتا رہا اور کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا. یعنی چہرہ ہی بدل گیا اس کا، اور کھانے پینے کو نہیں دیتا تھا. بھوکا پیاسا جہنم میں پہنچ گیا. اللہ کی پناہ. تو اللہ کی اس نیک بندی نے حضرت بی بی ام عبیس رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت تکلیفیں اٹھائیں. اسی طرح ایک اور صحابیاں ہیں حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ. انہیں صدیق اکبر نے خرید کر آزاد کیا تھا. ابو جہل اور ایمان لانے سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت تکلیف دیتے تھے. فاروق اعظم پر ایک دور ایسا گزرا کہ آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، بلکہ اگر کوئی اسلام قبول کرتا آپ اس کو مارتے تھے. اللہ اکبر. سخت تکلیفیں دیتے ابو جہل اور فاروق اعظم، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی، آنکھوں کی روشنی جاتے رہی.
اچھا، اس پر ابو جہل تانے دیتا تھا کہ تو نے وہ کفار مکہ جن بتوں کو پوجتے ہیں نا اس کی غستاخی کی، انہوں نے تیری آنکھیں اندھی کر دیں. آپ نے صبر کیا، استقامت سے رہیں اور جرت مندانہ جواب دیا، ان بتوں کو تو یہ نہیں پتا میں پوچھتا کون ہے، یہ آزمائش تو میرے رب کی طرف سے ہے، میرا رب چاہے تو میری بینائی ابھی لوٹائے. اگلی صبح اللہ پاک نے ان کی آنکھیں روشن کر دی. اللہ کی شان، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور کیسی قربانی ہے، کیسی ہمت ہے، کیسی استقامت ہے. ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کچھ عرض کیا تھا، ذرا سی تکلیف آتی ہے کہ جی مجبوری میں پردہ نہیں کر سکتی، مجبوری میں نماز نہیں پڑھ سکتی، مجبوری ہے میں قرآن نہیں پڑھ سکتی، مجبوری ہے میں 8 دینی کاموں میں حصہ نہیں لے سکتی، میں اجتماع میں نہیں آ سکتی. واللہ جانتا ہے مجبوری ہے، سستی ہے یا کیا ہے. تو اللہ کریم ان صحابیات کے صدقے میں ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو نیکی کی ہدایت دے اور دین پر استقامت نصیب فرمائے. ایک صحابیہ، ان کا نام ہے لبینہ، یہ بھی باندھی تھیں. دیکھیں اسلام کا جو آغاز ہوا نا، غلام، کنیزیں، غریب لوگ، ان سے سٹارٹ ہوا. اچھا، یہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئی تو مکے کے کفار نے ان پر ظلم ڈھانا شروع کیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ان کو دین اسلام چھوڑنے کے لیے مارتے تھے. اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے، کہتے میں تجھے کہیں کا نہیں چھوڑوں گا. تو آپ جواب دیتی حضرت لبینہ رضی اللہ تعالی عنہ، اے عمر، اگر اللہ پاک کے سچے رسول پر آپ ایمان نہ لائے تو اللہ پاک بھی آپ کے ساتھ ایسے ہی کرے گا. آخری کار ظلم و ستم بڑھتے گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا. وہ کتنے واقعات ہم نے سنے صدیق اکبر کے صدیق آزاد اکبر کرنے. کے. سبحان اللہ. اچھا، صدیق اکبر کمزوروں کو اور عورتوں کو جن پر ظلم کیا جاتا تھا، ان غلاموں کو آزاد کرتے تھے. تو ان کے والد نے کہا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اگر غلام آزاد کرنے تو کوئی مضبوط طاقتور ہونا، وہ تمہارا ساتھ دیں گے، تمہارے کام آئیں گے، تو ان کمزوروں کو کیوں آزاد کرواتے ہو؟ یہ کہا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں. کیسا جذبہ ہے! اور بڑی شان ہے صدیق اکبر کی. ان سعیکم لشتی، قرآن کہتا ہے تمہاری کوششیں مختلف ہیں. صدیق اکبر غلاموں کو آزاد کرتے ہیں کہ اسلام پر استقامت پائیں، اور امیہ بن خلف جو تھا وہ بلال حبشی کو تکلیفیں دیتا تھا کہ یہ اسلام کو چھوڑ دیں. دیکھیں کوششیں مختلف ہیں نا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کنیزوں کو، غلاموں کو، کمزوروں کو ان کے غیر مسلم آقاؤں سے آزاد کرواتے تھے، خرچ کرتے تھے. اور ان کی بھی دیکھیں قربانیاں کہ تکلیفیں اٹھائیں، اسلام نہیں چھوڑا. اسلام نہیں چھوڑا. اب تو بعض بیچارے وہ لالچ میں آ کے اسلام چھوڑ دیتے. کسی غیر مسلم کی طرف سے کوئی لالچ ہو گئی، جاب کی، مال کی، شادی کی، ویزے کی، ٹریولنگ کی، ایئر ٹکٹنگ کی، گئے. ارے تو ان سے پوچھیں جنہوں نے اسلام کی خاطر کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. اچھا، اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کا واقعہ بھی ہے. آپ کا نام ہے فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے شوہر سعید بن زید شروع میں اسلام لے آئے تھے. انہوں نے اپنا اسلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے چھپایا ہوا تھا، کیونکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اسلام قبول کرنے والوں کو تو مارتے تھے وہ. تو ان کو جب خبر ملی فاروق اعظم کو تو یہ غصے میں بہن کے گھر پہنچے. دروازے بند تھے، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. دروازہ کھٹکھٹایا تو گھر والے سب ادھر ادھر چھپ گئے. بہن نے دروازہ کھولا تو چلا کر کہا، اپنی جان کی دشمن، تو نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ اور اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید پر جھپٹے اور ان کو مارا. تو آپ کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو ان کو بھی مارا. تو ان کے کان کا جھومر جو وہ گرا
اور چہرہ خون آلود ہو گیا. اور فاروق اعظم کی بہن تھی وہ بھی. جلال میں فرمایا کہ عمر سن لو, تم سے جو ہو سکے کر لو, ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہن کا چہرہ لہو لوہان دیکھا تو آخر وہ بھائی تھے, خیال آیا, اور پھر جو جذبے والا ایک جملہ سنا تو اب دل کچھ نرم ہوا. کچھ دیر چپ ہو گئے, کہ اچھا کیا پڑھ رہے تھے, مجھے بھی دکھاؤ. بہن نے قرآن شریف کے ورقے, اس وقت قرآن مصحف کی صورت میں نہیں تھا کہ وہ ایک جلد ہے, ایک کتاب ہے, وہ مختلف جگہوں پر اوراق کی صورت میں تھا. تو 2 ورقے وہ سامنے رکھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سورہ حدید کی چند آیتوں کو بڑے غور سے پڑھا. کب کبھی طاری ہو گئی. قرآن کی حقانیت دل بے قابو ہو گیا, اور جب اس آیت پر پہنچے, آمینو باللہ ورسولہ, سورہ حدید کی 7ویں آیت, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ, تو آپ پر ضبط نہیں ہو سکا, رونے لگ گئے, اور جسم کی جو بوٹی بوٹی کانپ اٹھی, اور زور زور سے کہنے لگے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اچھا, فوراً اٹھے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت ارقم, حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف فرما تھے, وہاں جا کر دامن رحمت سے وابستہ ہو گئے. اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے مسلمانوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں آئے اور اسلام کا اعلان کیا. اچھا دیکھیں یہاں کیا ہے کہ بہن بھائی کے دین میں داخلے کا سبب بنی. تو بہنیں اپنے چھوٹے بھائی یا بڑے بھائی کو دینی ماحول میں کیسے لا سکتی ہیں, نمازی کیسے بنا سکتی ہیں, روزے کیسے رکھوا سکتی ہیں, شریعت اسلامیہ کیسے پیش کر سکتی ہیں, دعوت اسلامی کے مدنی چینل کو کیسے دکھا سکتی ہیں, گھر درس کیسے کر سکتی ہیں, دینی ماحول کیسے بنا سکتی ہیں, یہ غور کریں. اچھا دیکھیں, اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے, اگر ہم بعمل مسلمان بن جائیں, مرد ہے, عورت ہے, ابا ہے, امی ہے, بیٹی ہے, بھائی ہے, بہن ہے, ایچ او ڈی ہے, آفیسر ہے, ٹیچر ہے, پروفیسر ہے, اسٹوڈنٹ ہے, بھئی آپ ملونر ہیں, کہتے نہیں جی میں تو مزدور ہوں. اور بھائی تو جو بھی ہے مسلمان بن کے رہے, بعمل مسلمان, نمازی مسلمان, روزے رکھنے والا مسلمان, امانت دار, وعدے پورے کرنے والا, اور جاب پوری کرنے والا, اچھے اخلاق والا, بدتمیزی والا نہیں. تو یقین مانے ہم جہاں بھی ہیں ہم بعمل مسلمان بن کے رہیں, ہمارے گرد و پیش کا ماحول بھی انشاءاللہ ڈھلنا شروع ہو جائے گا. تو بہنیں اگر دین اسلام پر کاربند ہوں تو بھائی بھی دینی ماحول میں آئیں گے. بیویاں اگر دیندار ہو جائیں تو شوہر بھی دیندار ہو جائیں گے. بیٹیاں دیندار ہوں تو ماں باپ بھی ہو جائیں گے, ماں باپ ہوں گے تو بیٹیاں بھی ہو جائیں گے. اثر تو ہوگا نا. تو ہماری استقامت, ہماری اللہ کی یاد, ہماری لگن, انشاءاللہ ہمارے جو وابستگان ہیں, ہم سے جو لوگ ریلیٹڈ ہیں, کنیکٹڈ ہیں کسی طرح سے بھی, ان پر بھی انشاءاللہ الکریم اس کا اچھا اثر پڑے گا. میں ایک ملک میں گیا تو وہاں اپنے اسلامی بھائی وہ مجھے لے کر گئے اپنے باس کے پاس جو میلونر تھے ان کے گھر پر. وہ تو اپنے اسلامی بھائی کی اتنی عزت کر رہے, اتنی محبت کر رہے, میں حیران. اور ان کا نام بھی بڑے ادب سے لے رہے ہیں, حالانکہ ان کے پاس وہ جاب کرتے تھے. بڑا حیران ہوا. اچھا میری حیرانی کو دیکھ کر انہوں نے پھر وضاحت کی کہ ہم ان سے متاثر کیوں ہیں. کہتے یہ پیر کا روزہ رکھتے ہیں. سبحان اللہ. اب بعمل مسلمان تو کہتے ہمیں حیران کہ رمضان کے علاوہ بھی روزہ رکھتے. پھر انہوں نے بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھتے تھے. اچھا جب یہ کام نہیں کرتے, اچھا روزہ رکھتے ہیں نا, تو ہم سے کہتے میں نے روزہ رکھنا ہے تو کام میں اس طرح ایکٹیو ہو کے نہیں کر سکوں گا, آپ اجازت دیتے. کہتے ہم حیران ہیں, یہ پوچھتے ہیں بھائی لوگ ہیرا پھیری کر رہے ہوتے. کہتے اس بات سے متاثر ہوئے. اور پھر 12ویں شریف پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشیاں منانا, نمازیں پڑھنا. انہوں نے اپنی فیکٹری میں ان کو اچھی جاب بھی دی
اور بہت آنر اور عزت بھی ان کی بنی. سبحان اللہ. یہ وہی بات عمل کرنے کا نتیجہ. ہمارا گرد و پیش کا ماحول ڈھلتا چلا جائے گا. آپ نے مدرسۃ المدینہ کے بچوں کی بہاریں نہیں سنی؟ ان کے باعمل ہونے نے ان کے ماں باپ کو باعمل بنا دیا. بعض بچے آتے داڑھی رکھ لیتے نا تو وہ باپ شرما کے داڑھی رکھ لیتا ہے. دارالمدینہ کے بچوں کے ماشاءاللہ کئی واقعات ہیں. دارالمدینہ کے واقعات، اللہ آپ کا بھلا کرے. ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ پردے کرتی تو ماں کو بھی حیا آتی ہوگی کہ یہ میری بچی پردہ کرنے لگ گئی، میں بھی تو کر لوں. تو ہم گرد و پیش کے ماحول کو اپنے قریب کر سکتے ہیں کب؟ خود بعمل ہو. ہاں، دیکھیں کہ کفار مکہ جو تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت مکے میں فرمایا نا، کتنے سخت تھے. میرے نبی کو صادق و امین مانتے تھے. بے شک. سبحان اللہ. آپ کو نبی نہیں مانتے تھے، صادق و امین مانتے تھے. بالکل ایسے. جب رسالت کا آپ نے اعلان کیا تو جان کے دشمن ہو گئے، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار سے کتنے مطمئن ہیں. ہجرت کے موقع پر بھی میرے آقا کے پاس ان کی امانتیں تھیں. کیا بات. اقرار نہیں کرتے اسلام کا، مگر امانتیں آپ ہی کے پاس رکھواتے ہیں. اور میرے نبی کی بھی شان دیکھیے کہ وہ آپ کو شہید کرنے کے در پر ہیں، اور میرے نبی مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ آپ نے رات یہیں ٹھہرنا ہے اور ان کی امانتیں واپس کر کے پھر مدینے پھر آنا ہے. کیا شان ہے میرے. سبحان اللہ. تو خیر بات یہ ہو رہی تھی. آپ دیکھیں کہ رسول پاک کا کردار گفتار 40 سال تک رہا. پھر اسلام آہستہ آہستہ آہستہ، وہ اتنے سخت دل لوگ، بتوں کو پوجنے والے اور دین سے دور، اور وہ کیا کیا کرتے تھے. ہمارا کردار گفتار جو ہے وہ اگر سنت کے مطابق، اسلام کے مطابق ہوگا، انشاءاللہ الکریم ان کے جلووں میں ہیں وہ رعنائیاں. جو وہاں پہنچا انہی کا ہو گیا. انشاءاللہ غلام مصطفیٰ باعمل رہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والی خاتون جو ہیں یہ باعمل اسلامی بہن بنے نا، انشاءاللہ گرد و محل کا جو وہ سارا ڈھل جائے گا انشاءاللہ. وہ دیکھیں بیویاں اپنے شوہروں کو نیک بنا دیتی. بالکل ایسے. یعنی وہ ایک صاحب داڑیاں رکھوا دیتی ہیں، امامہ سجوا دیتی مجھے ہیں. ملے ایک صاحب، وہ ملتے رہتے، وہ پہلے میں نے ان کو شیو دیکھا. اچھا اب کی بار ملے کچھ عرصہ ہو گیا تو ان کی ماشاءاللہ داڑھی شریف بڑی بھی تھی. میں نے خیر ہے کہتے وہ جی گھر والوں نے تو انہیں رکھ لی. دیکھا واہ، اللہ کی بندی نے انفرادی کوشش کی، دیکھے کیسا اثر ہوا. ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں ان نیک صحابیات کی، نیک خواتین کی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں. سیدی، غزوہ احد 15 شوال المکرم کو ہوا، تو کیا درس ملتا ہے ہمیں غزوہ احد سے؟ اب درس لینے والے بنے، وہ قربانیاں قربانیاں ہیں. اسلام کی قربانی ہے، جان کی قربانی، مال کی قربانی. کیا بات ہے. اور ہم جیسے بس باتیں بناتے ہیں. حیات صحابہ پڑھے نا، حیات صحابیات پڑھے، یقین مانے ہمیں معلوم ہو کہ اسلام ہم تک کیسے پہنچا. انہوں نے اسلام قبول کرنے میں کیا کیا تکلیفیں جھیلی. غزوہ احد ہوتا ہے ہجرت کے تیسرے سال 15 شوال ہفتے کے دن میدان احد میں. احد پہلے مدینہ پاک سے باہر تھا، اب تو مدینہ شریف کی جو پاپولیشن ہے بڑھتے بڑھتے وہ احد بھی اس کے اندر آ چکا ہے. اسلامی لشکر میں 1000 کی تعداد تھی. 300 منافقین جنگ شروع ہونے سے پہلے واپس چلے گئے. یعنی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، دل سے مسلمان نہیں تھے. تو 300 چلے گئے، 700 باقی رہ گئے. غیر مسلم تھے 3000. مسلمانوں کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ. 70 صحابہ شہید ہوئے. اور اسی جنگ میں سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہوئی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہدائے احد کی قبروں پر تشریف لے گئے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ پاک تیرا رسول گواہ ہے، اس جماعت نے تیری رضا کی طلب میں جان دی. اللہ اکبر. ان کی گواہی میرے آقا دے رہے ہیں، اللہ کے حبیب دے رہے ہیں. پھر فرمایا قیامت تک جو مسلمان بھی ان شہیدوں کی قبروں کی زیارت کے لیے آئے گا، ان کو سلام کرے گا، یہ شہداء اس کے سلام کا جواب دیں گے. چنانچہ حضرت فاطمہ خزاعیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں ایک دن احد کے میدان سے گزر رہی تھی، حضرت
حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے پاس پہنچ کر میں نے عرض کیا السلام علیکم یا عم رسول اللہ، رسول اللہ کے چچا آپ پر سلام ہو، تو میرے کان میں آواز آئی وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جنگ احد کے اندر وہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا صبر اور استقامت اور سخت آزمائش اور شہادتیں، لیکن رسول پاک کا ساتھ نہیں چھوڑا، اسلام کو نہیں چھوڑا، اور قربانیوں کے وہ واقعات ہیں جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ سیرت مصطفیٰ جو اردو میں آسان کتاب ہے عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں غزوہ احد کا پورا واقعہ آپ پڑھیں تو اس کے اندر آپ کو تفصیل ملے گی کہ پھر کس طرح وہ رسول پاک زخمی ہوئے تو خبر صحابیات میں پہنچتی ہے، ان کی کیفیات کیا ہوتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اسلام پر استقامت دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اولاد کی تربیت کیجیے۔ یہ نیک خواتین، اب وہ اولاد کی تربیت کرنا اللہ آسان کر دے۔ آمین۔ موبائل اس میں کافی وہ حائل نظر آتا ہے، موبائل ایڈکشن، جی ہاں، بہت عادی ہو گئے بچے۔ تو اب تربیت کرنا پہلے سے دشوار ہو گیا ہے، تو بچے شرارتیں بھی کرتے ہیں، اور وہ ہم جان چھڑانے کے لیے بچوں میں اٹریکشن ہوتا ہے موبائل کا تو وہ دے دیتے ہیں، تو اس سے موبائل کی ان کو لت پڑتی ہے، عادی بنتے ہیں، اور آنکھوں پر اثر پڑتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ موبائل، ٹی وی، پی سی، ٹیبلیٹ، کمپیوٹر وغیرہ ڈیوائسز میں اگر کوئی چیز 6 ماہ یا اس سے کم عمر بچے کے سامنے آن ہو، وہ اپنی پتلیاں ٹیڑھی کر کے 1 یا 1.5 گھنٹے مستقل دیکھتا رہے تو بھینگے پن کا شکار ہو سکتا ہے، یعنی نظریں کچھ ٹیڑھی ہو سکتی ہیں۔ اسمارٹ فون کی جو اسکرین ہے چمکدار نیلی روشنی ہوتی ہے تاکہ آپ اسے سورج کی تیز روشنی میں دیکھ سکیں۔ یہ جو بلیو لائٹ ہے، نیلی روشنی ہے، نیند کے شیڈول میں تبدیلی کا باعث بنتی ہے اور اگلے دن کی یادداشت پر نقصان دہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور روشنی کے آنکھ کے پردے کو آئی سائٹ کے لیے تباہ کن یہ ثابت ہو سکتی ہے۔ دلکش روشنیاں بکھیرتی ہوئی اسکرین سے دوستی رکھنے والے بچوں کی آنکھیں متاثر ہونے لگتی ہیں، اور پھر مختلف نمبرز کے گلاسز جو ہیں وہ استعمال کی نوبت آتی ہے۔ آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے۔ جی، اس روشنی کے باعث رات کی نیند خراب ہونے سے اگلے دن اسٹوڈنٹس اپنے لیسنز جو ہیں، اپنے اسباق جو ہیں، ان کو پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر لمبے عرصے تک نیند پوری نہ ہو تو پھر اور محرومی ہو سکتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق 9-10 سال کے وہ بچے جو روزانہ 7 گھنٹے سے زیادہ موبائل فون استعمال کرتے ہیں، دماغ کی بیرونی جھلی کمزور ہو جاتی ہے جو معلومات کو ترتیب دینے کا پروسیس کرتی ہے۔ اللہ کی شان ہے، سبحان اللہ۔ دماغ بھی سمجھیں کہ بڑی وہ اللہ فیکٹری کی ہے۔ نشانی ہے۔ اچھا، ماہرین کہتے ہیں، ایکسپرٹس کہتے ہیں، وہ بچے جو صرف 1 سے 2 گھنٹے موبائل کے ساتھ گزارتے ہیں، ان کی سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ اچھا، بچے زیادہ دیر اسکرین پر گزاریں گے تو جو فزیکلی جو ایکسرسائز، بھاگنا، دوڑنا، کھیلنا، اس سے دور رہتے ہیں تو ان کی جو گروتھ ہے نا وہ متاثر ہوتی ہے، تو بچے اعصابی کمزوری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اسمارٹ فون جو ہے، بچے سوشل میڈیا پر وہ زیادہ رہنے کی وجہ سے اب کیا ہوتا ہے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے کم ملتے ہیں، جی ہاں، تنہائی کے عادی ہو جاتے ہیں۔ یہ تنہائی انہیں ڈپریشن، اداسی کی طرف لے جاتی ہے، مریض بنا دیتی ہے۔ وقت کا ضیاع، بچوں کی تعلیم کا حرج، یہ الگ ہے۔ تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیں، نظر کمزور کرنے والے جو بھی اسباب ہیں ان سے بچائیں، اسمارٹ فون، کمپیوٹر، دیگر ڈیوائسز، کم سے کم وقت اس کو استعمال کریں، اور وقتاً فوقتاً ڈاکٹروں کے جو آنکھوں کے جو ڈاکٹر ہیں، آئی اسپیشلسٹ جو ہیں، بچوں کا آنکھوں کا معائنہ کراتے رہیں۔
اللہ کس کریم طرح آسانی بچائیں؟ فرمائے۔ مطلب آج کل تو بہت زیادہ بچے آتی ہیں، سب کیا انداز ہونا کس نے چاہیے؟ بنائے؟ خود ہی بنائے، ہم ہی نے بنائے۔ خود ہی پکڑا پکڑا کے بنائے، بالکل ایسے۔ تو بچوں کو موبائل ان کے سامنے نہ آنے دیں، چھپا لیں اس سے۔ خود بھی کم یوز کریں، جب خود ہی یوز کرتے رہیں گے تو بچے بھی تو پھر دیکھیں بچہ سب سے زیادہ کس طرح سیکھتا ہے؟ دیکھ کے۔ دیکھ کر۔ تو جو دیکھ رہا ہے وہ کرے گا۔ آپ بچے کے سامنے ذکر اللہ کریں، یقین مانے ابھی وہ ذکر اللہ شروع کر دے گا۔ سبحان اللہ، آپ کوئی اور ایکٹیویٹی کریں، بچہ وہی کرنا وہی شروع ہو کرنا جائے گا۔ وہی آپ کی پہلے والی بات، خود بعمل ہو جائیں گے تو ارد گرد کا ماحول بھی عمل کے سانچے میں ڈھل جائے گا۔ اللہ پاک نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، عورت اور پردہ۔ یہ نیک خواتین، جی سیدی۔ باریک چمکدار دلکش لباس فیشن کے طور پر عورتیں اپنا رہی ہیں، استغفر اللہ۔ اتنا باریک کہ بال نظر آ رہے ہیں، گردن نظر آ رہی ہے، جسم کے اعضاء نمایاں ہیں تقریبات میں، تو استغفر اللہ۔ اب یہ ایسا لباس شاید یوں پہنتی ہوں گی کہ توجہ کا مرکز بن جائیں گی۔ استغفر اللہ۔ باپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، ماں کو کوئی پریشانی نہیں ہے، بھائی کی غیرت آرام کر رہی ہے، کچھ جاگتی نہیں ہے، شوہر کو خیال ہی نہیں ہے کچھ۔ صحابیات اور صالحات کے سامنے باریک دوپٹہ اگر کو پہن کے آتا تو وہ ایکشن لیتی تھی۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمانوں کی والدہ ہیں، امی جان ہیں۔ ان کی خدمت میں آپ کے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئی۔ انہوں نے باریک دوپٹہ پہنا ہوا تھا، آپ نے انہیں موٹا دوپٹہ عطا کیا، باریک دوپٹہ پھاڑ دیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ عملی تبلیغ تھی اور بچیوں کی صحیح تربیت۔ دوپٹے سے سر کے بال چمک رہے تھے، سطر حاصل نہ تھا، تو شروع ہی سے لباس کی بے احتیاطی سے بچنے کی تربیت کی، اور بھانجی کو آپ نے موٹا دوپٹہ پہنا دیا اور باریک دوپٹے کو ضائع نہیں کیا۔ کہتے جی مال ضائع کر دیا، مال نہیں ضائع کیا، اس کے دو حصے کر کے دو رومال بنا دی تاکہ کام آتے رہیں اور اوڑھنے کے کام نہ آئیں، اوڑھنے سے بچ جائیں۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ بچی کو وہ موٹا وہ دوپٹہ دیا، اور ہماری تربیت بھی کر دی نا کہ بچی اگر اس طرح کے معاملات کریں جس کے اندر لباس کی نمائش ہو رہی ہے، استغفر اللہ، جسم بازو نظر آ رہے ہیں، آستینیں نظر آ رہی ہیں، جسم کی رنگت نظر آ رہی ہے، پجامے، بالوں، جسم کی نمائش، جالی دار دوپٹے ہیں اور نگاہیں کھچ رہی ہیں، استغفر اللہ، فٹنگ کوٹ ہے، پرکشش اسٹائلز ہیں، تو وہ اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ اب چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ٹائٹس اور پجامے اور نیکر پہنا دیا، ارے بھائی یہ ابھی سے پردہ سکھائیں، ابھی سے کھلا لباس پہنوائیں۔ مطلب وہ ایک دن کی بچی کا بھی کرے۔ اب بچوں کو جو مذہبی گھرانے والے بھی ہیں، اگر بچوں کو کرتا لمبا پہناتے ہیں تو بچیوں کو نہیں پہناتے، ارے بچیوں کو بھی آدھی پنڈلی تک وہ پہنائیں، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں ایک تو وہ عادی ہوں، دوسرا وہ پردے کی عادی ہوں، پردے کی عادی ہوں، پھر ان کی عزت کی بھی حفاظت ہو۔ اللہ کی پناہ، اب تو چھوٹے چھوٹے بچیاں آپ کیا کہیں، کیسے کیسے عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔ تو اگر بچپن سے ہی یہ اس طرح کے لباس کی عادی ہو جائیں گی تو بڑی ہو کر عادت بدلنا مشکل ہو جائے گی۔ اور بچیوں کو مکمل لباس جو ہے 9 سال کی عمر سے پہلے اس کی عادت بنائیں، اور 9 سال سے تو برقع پہننے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ تو بلوغت سے قبل ہی ان کو پردے کا عادی بنانا ہے نا، اور قریب البلوغ ہوتی ہے تو اس وقت بھی مستحب ہے کہ پردہ کرایا جائے۔ جب بالغ ہوگی پردہ فرض ہو جاتا، فرض ہو جائے گا۔ تو اس کو بتانا بھی چاہیے، اس کو سکھانا بھی چاہیے، اس کو پہنانا بھی چاہیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اکثر لباس سوتی کپڑے کا ہوا کرتا تھا، کاٹن۔ تو اس کی خاصیت کیا ہے کہ غیر چمکدار اور سادہ ہوتا ہے۔ تو عورتیں ایسا لباس پہنیں کہ جو سادہ لباس ہو۔ ہاں، وہ عورت جو شادی شدہ ہے تو وہ اپنے شوہر کے لیے زینت 4 دیواری کے اندر گھر کے اندر کرتی، وہ ایک الگ بات ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں۔ سیدی، دوران طواف لوگ سیلفی بناتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں،
بنانی چاہیے نہیں بنانی چاہیے؟ یادگار رہے گا نا ذرا کہ جی میں عمرہ نمبر فلاں پر میں یوں کر رہا تھا. تو بھئی بات وہی گناہ ثواب کی بات ابھی نہیں ہو رہی، لیکن ہم غور کریں کہ بھئی وہ کعبے کے گرد پھرتے ہوئے تو اللہ کو یاد کرے، اپنے گناہوں کو یاد کرے، قیامت کو یاد کرے، آخرت کو یاد کرے. اور ویسے بھی ہم نے وہ دو لباس پہنے ہوئے ہیں، چادر اور تہبند پہنی ہوئی ہے، تو کفن کو یاد کریں. کفن میں بھی سفید کپڑے پہنا کے ہمیں ڈال دیں گے. تو رقت ہونی چاہیے، خشوع خضوع ہونی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہونی چاہیے. اب طواف کر رہے ہیں تو جی وہ سیلفیاں بنا رہے ہیں اور روزہ رسول پر حاضر ہیں. مواجہ شریف یعنی اکلی صلاۃ اسلام مزار پر انوار میں جہاں آپ کا چہرہ مبارک ہے اس کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں. تو بھی دیکھیں کہ رسول پاک کے مزار پر حاضر ہونا، تو عاشق رسول علماء نے ہماری تربیت کی ہے اس طرح حاضر ہونا ہے جیسے حیات رسول میں صحابہ حاضر ہوا کرتے تھے. اللہ اکبر، اللہ. اچھا وہاں موبائل کے یاد آ رہا ہے یار، آپ سیلفیاں بنا رہے ہو یار، تو وہاں جا کر تو سب کچھ بھول جانا چاہیے. بس وہ تو اللہ پاک خیر کرے اور عافیت عطا فرمائے. اس موقع پر تو بس وہ آخرت کو یاد کرنا چاہیے. وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے جانے والے. یہ تو سر کا موقع ہے، ادب کا موقع ہے. تو برحال اللہ کریم کرم فرمائے. اب تو بس وہ بہت مشکل ہوگی. اللہ پاک نصیب فرمائے، ادب نصیب فرمائے اور بادب حاضری کی سعادت عطا فرمائے. آئیے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، عورت اور اسلام. یہ نیک خواتین عورت پر اسلام کے احسانات کہ بطور ماں جو اس کو مرتبہ دیا ہے اسلام نے، جی کسی اور مذہب نے اتنی فضائل اور اتنا مقام دیا نہیں. ماں باپ کی خدمت اور اطاعت کرے اور اولاد ماں کی خدمت کرے، بھلے یہ ہمارے اس میں ہے ایسا. جی مسلمانوں میں اولڈ ہوم یا نرسنگ کیئر یا کسی اور ادارے کے سپرد کر دے، یہ نہیں ہے ہمارے دین کے اندر. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک ماں جنت کا درمیانی دروازہ ہے. واہ سبحان اللہ. حضرت علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جنت میں داخلے کا سبب ہے. ماں کی اطاعت اور رعایت کے سبب بندہ جنت کے اعلیٰ درجات کو حاصل کر لیتا ہے. یہ بھی کہا گیا جنت کے چند دروازے ہیں اور جنت میں داخل ہونے کے لحاظ سے سب سے بہتر دروازہ ہے جو درمیانی دروازہ ہے، اور ماں کے حقوق کا تحفظ کرنے والا اس درمیانی دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے گا. اب غور کریں کہ اسلام نے عورت کو بطور ماں جنت کا درمیانی دروازہ قرار دیا، اولاد کو ابھارا کہ خدمت کرے، ان کی فرما برداری کریں. تو عورت پر بطور ماں اسلام کا یہ بہت بڑا احسان ہے. کیا تو اگر کبھی ماں سے کوئی اولاد کے حق میں کوتاہی ہو جائے تو اسلام نے تب بھی اولاد کو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا کہا. یعنی ماں باپ اگر ظلم کریں اولاد کو اجازت نہیں کہ وہ مقابلہ کریں، بلکہ پھر بھی ان کی خدمت کریں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے، یعنی ان کا کہنا ماننے والا ہے، اس کے لیے صبح ہی کو جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور ماں باپ میں سے ایک ہی ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے. اور جس نے اس حال میں شام کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے لیے صبح ہوئی کو جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں. اور ماں باپ میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے. ایک شخص نے عرض کی اگر ماں باپ ان پر ظلم کریں، فرمایا اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں. اب سنیں اس حدیث کی شرح مفتی احمد یار خان نعیمی نے جو بیان کی. ماں کی خدمت کا دروازہ علیحدہ ہے، باپ کی خدمت کا دروازہ علیحدہ. ممکن ہے ان دونوں دروازوں میں فرق ہو، ماں کی خدمت کا دروازہ عظیم الشان ہو کہ ماں کی خدمت اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. ماں باپ کی نافرمانی دوزخ کے دروازے کھلنے کا ذریعہ ہے کہ نافرمان مرا اور دوزخ میں گیا، اگرچہ بعد قیامت اس کی دوسری نیکیاں دوزخ سے اسے نکال دیں، مگر فی الحال تو دوزخ میں جائے گا.
माँ बाप की बद्दुआ बड़े से बड़े मुत्तकी को आफत में डाल देती है। जुरैज इसराइली ने नफिल नमाज की वजह से माँ की पुकार का जवाब नहीं दिया था, तो मुसीबत में फंस गया। उस पर बदकारी की तोहमत लगी, लोगों ने मारा, अगरचे फिर अपनी नेकियों की वजह से नजात पा गया कि शीरखार बच्चे ने, दूध पीते बच्चे ने उसकी पाक दामनी की गवाही दी, जिससे उसकी खोई हुई इज्जत वापस आई। मगर माँ की नाखुशी ने अपना रंग दिखा दिया, तो माँ बाप की नाफरमानी, इनकी बद्दुआ से रब की पनाह। इस्लाम ने औलाद को माँ बाप का खिदमत गुजार फर्मा बरदार बनाने के लिए माँ बाप की खिदमत को सबसे पसंदीदा अमाल में शुमार किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ, अल्लाह पाक को कौन सा अमल सबसे ज्यादा पसंद है? फरमाया, अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज वक्त पर अदा करना। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने अर्ज किया फिर कौन सा? फरमाया, बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप के साथ भलाई करना। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह पाक खवातीन को अल्लाह रसूल के एहसानात का शुक्रगुजार बनाए कि इस्लाम ने इज्जत दी को माँ की हैसियत से। क्या बात है, इस्लाम का एहसान है ये भी। सुभान अल्लाह। बेशक माँ पर भी है, बाप पर भी, औलाद पर भी, क्या बात, सब पर है, सब पर है। अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम का एहसान मंद बनाए। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, अमूर खानादारी। ये नेक ख़वातीन। जी सैयदी। बच्चों की नींद के ताल्लुक से कुछ अर्ज किया जाएगा। जी। बच्चों की नींद अगर पूरी हो तो वो बहुत फ्रेश, मजबूत और तंदुरुस्त रहते हैं, और बच्चों की नींद पूरी ना हो तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। नींद भरपूर नशोनुमा के लिए उनको वक्त पर सुलाना ये लाजिम है। माहिरीन कहते हैं कि दूध पीते बच्चे जिस हद तक भरपूर और पुरसुकून नींद लेते हैं, उनकी सेहत अच्छी होती है। देखो अल्लाह की शान है कि नींद जो ना हमारी बॉडी को रिपेयर करती है। अच्छा, ये जो बच्चा है इसको कितना सुलाना है, तो इसके बारे में भी तहकीक है कि बच्चे की उम्र पर भी इस पर डिपेंड करता है, और मुख्तलिफ चीज़ें भी हैं। जो 4 महीने की उम्र तक बच्चा है, इसको दिन रात में 15 से 16 घंटे की नींद चाहिए। पैदाइश के फौरन बाद बच्चा दिन में 20 घंटे तक सोता है, मुसलसल नहीं सोता, वक्फों से सोता है, जागता है। अगर 4 से 12 माह की उम्र के बच्चे दिन रात में 15 घंटे तक सोएं तो अच्छा है, लेकिन 11 माह तक वो 12 घंटे तक सोना शुरू कर देते हैं। अच्छा, बच्चों की नींद बेहतर हो, पुरसुकून हो, इसके क्या तरीके हैं कि बच्चे चंद महीने अच्छा सोते हैं, फिर सोने के लिए तंग करते हैं। अच्छा, बाज बच्चे सोने के चंद महीने तंग करते हैं, फिर रूटीन पर आ जाते हैं। बच्चों को आदी बनाने के लिए, नींद को पुरसुकून बनाने के लिए बच्चों को सुलाने का एक वक्त मुकर्रर कर लें, ताकि उस वक्त में सोना इनकी रूटीन में शामिल हो जाए। अच्छा, बड़ों के लिए भी यही है, अगर वो चेंज होता है ना, फिर नींद नहीं आती सही तरह, या पुरसुकून नहीं आती। बच्चों को ऐसी जगह सुलाएं जहां शोर ना हो, नींद में कोई और रुकावट ना। सोए हुए बच्चे के करीब के ऊंची आवाज में बात ना करें, कमरे में लाइट ऑन ना करें। सुलाने से पहले इनको अच्छी खुराक दें, इसका पेट भरा होगा ना तो नींद भी पुरसुकून होगी। अच्छा, थपकी जो है ना, बच्चों को सुलाने का पुराना और बेहतरीन तरीका है। वाह। अच्छा, तहकीक के मुताबिक नन्हे बच्चों को थपकी देने का ये अमल दर्द से नजात का जरिया बनता है। बच्चों को सुलाने के लिए पहले एक मर्तबा इनके पेट को सहलाइए, यानी कि हल्के हल्के से इस पर हाथ फेरें, और पेट सख्त हो रहा है तो कोई बाम या तेल वगैरह की मालिश कर दें। पेट नरम है तो जैतून का तेल लगाएं, इससे बच्चे के हाजमे के मसाइल बेहतर होंगे। अच्छा, सोते वक्त बच्चों को बार बार देखकर उनका ध्यान अपनी तरफ मुतवज्जे करने से बचिए। इस तरह बच्चे का ध्यान आपकी तरफ हो जाने से उसकी नींद उड़ जाती है। और बच्चा रो रहा हो तो गोद में उठाकर 5 मिनट तक आप चलें फिरें, कुछ वॉक करें। 8 मिनट तक कंधे से लगाकर बैठ जाएं, 13 मिनट में मीठी नींद सो जाएगा। सुभान। अच्छा, बच्चे के सोने के बाद भी कुछ वक्त तक कंधे से लगाए रखें, फिर उसको शिफ्ट करना है ना उसके बिस्तर पर, ताकि इतनी देर में बच्चे की नींद गहरी हो जाए, पुरसुकून हो जाए। अच्छा, ना सोने की वजूहात क्या हैं?
بچہ رات بھر سوتا نہیں ہے، نیند کم کرتا ہے. بچہ جاگتے رہنے ہی کا اس کا معمول بن چکا ہوتا ہے. کسی چائلڈ اسپیشلسٹ سے رابطہ کیجئے. اگر بچہ معمول سے ہٹ کر رات بھر نہیں سو رہا، اس سے پیٹ کا کوئی مسئلہ ہے، گیس، قبض وغیرہ، تو اس کا ڈائپر تبدیل کرنے کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے جو وقت پر تبدیل نہیں کیا جا رہا. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بچے کو بھوکا رکھا گیا ہے. اچھا، بچے کو سونے کی، سلانے کی دوا، تو بچوں کے مزاج میں سونے کی روٹین متاثر ہوتی ہے، تو بچوں کو نیند کی میڈیسن بھی دی جا سکتی ہے، مگر ڈاکٹر سے مشورہ کریں. اپنی طرف سے وہ نہ کریں، حتی الامکان بچنا ہی چاہیے، اور کہیں بچہ نا عادی نہ ہو جائے. اور کئی جو ہیں ایک نباتاتی تیل ہوتے ہیں جو سکون بخش ہوتے ہیں، خوشبوئیں اس کی بہت اچھی ہوتی ہیں. مالش بھی ایک آرام دہ چیز ہے، چند منٹ کی مالش بچوں کو سکون کی نیند دلائے گی، اس ہو جائے گا. اچھا، ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، بعض خواتین لہسن کا ایک پیس جو ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جوا، بچے کے تکیے کے پاس رکھتے ہیں، تو اس سے بھی بچے کو پرسکون نیند آتی ہے. صحیح. اور اس کے اندر دیکھیں ایک بات پتہ اور کیا خاص ہوتی ہے کہ جو تجربے کار مائیں ہوتی ہیں نا، یہ نئی مائیں ان سے مشورے میں رہیں، اپنی امی سے، اپنی ساس سے، یا جو بڑی عمر کی خواتین ہوتی ہیں جن کو 2 3 4 بچے پالنے کا تجربہ ہے، وہ بڑے پیاری باتیں بتاتی ہیں. مگر خیر بعض احتیاطیں بھی کرنی ہوتی ہیں جو کسی چائلڈ اسپیشلسٹ لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کو فالو کیا جائے. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. ہے پے کر شرم و حیا پابند شریعت، یہ نیک خواتین